محترم سامعین کرام، آج ہم غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کو سماعت کر رہے تھے کہ جس کے اندر وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر رد فرما رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کا انکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب میں کفایت اللہ سنابلی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اجماع کو مانتے ہیں بشرطے کہ وہ اجماع ثابت ہونا چاہیے، بعد میں کسی نے اس اجماع پر اختلاف نہ کیا ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں جناب کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ آئیے پہلے آپ ان کی ویڈیو کو سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر جواب دیتے ہیں۔ آپ میں کہا ہے قاری خلیل الرحمن صاحب نے کہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ قرآن و سنت کے خلاف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، قرآن و سنت چھوڑ دیا، تو بھائی صاحب آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے مفتی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ اجماع معتبر نہیں ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ یہ کہ جب اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ اجماع کا اعتبار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجماع کی حجیت نہیں مانتے۔ اجماع اصل میں فہم پر ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہے، وہ حدیث تو موجود ہے، بلکہ کسی پچھلی اسٹریم میں ہم نے مستدرک حاکم کے حوالے سے اس کو پیش بھی کیا تھا، تو یہ تو مسلم ہے کہ اجماع اگر کسی مسئلے پہ ہو گیا ہے تو وہ معتبر ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے خلاف اجماع ممکن نہیں ہے، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا، اہل حدیث جب یہ کہتا ہے کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر اجماع ہے، بلکہ اس کا اعتراض یہ کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل حدیث تو بھائی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضعیف حدیث لے آؤ اور کہو کہ بھائی تم تو اہل حدیث ہو، حدیث ماننے والے مان لو۔ نہیں، ضعیف حدیث نہیں مانتے۔ تو حدیث ثابت شدہ ہو سر آنکھوں پر ہے، ایسے اجماع بھی اگر ثابت شدہ ہو، واقعتاً اجماع ثابت ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ماننے میں۔ لیکن یہ مفتی طارق مسعود صاحب، جیسا کہ ابھی شیخ سرفراز نے کہا کہ ہر مسئلے میں ان کی عادت ہے مقلدین کی کہ ہر مسئلے میں یہ اجماع کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، تو حقیقتاً جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اجماع قرآن و حدیث کے خلاف ہے، معتبر نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے عدم ثبوت کے لیے کئی شواہد بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے علماء کا اختلاف موجود ہوتا ہے، یعنی اجماع کا آپ کا دعویٰ ہے اور اجماع کا مطلب سارے علماء متفق ہو، اور جب اہل علم کا اختلاف موجود ہے، ڈنکے کی چوٹ پر صراحتیں موجود ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، پھر بھی کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا پھرے گا تو ہم کیسے مان لیں گے اس کو بھائی؟ تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا جھوٹا ہے، جیسے جھوٹی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹی حدیثیں گڑھ لی جاتی ہیں، ایسے اجماع کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، بلکہ ان لوگوں کا تکیہ کلام ہی بن چکا ہے مقلدین کا۔ ہر مسئلے میں دیکھیں گے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اجماع 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 کرتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں بعض دفعہ نا اجماع سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ چاروں مسلک والے اگر مانتے ہیں تو اس کو اجماع بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کے باہر علماء نے اختلاف بھی کیا ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اجماع کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی آگے آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کر رہے ہو نا، اجماع نے اس تشریح کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتہ چلا اجماع ٹھیک ہے، آپ غلط ہو۔ قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی، پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے، خلا کا رائٹ حاصل ہے۔ اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے، یہاں پہ رکتے ہیں تھوڑا سا، یہ جو قسطوں کے کاروبار کے بارے میں قانون ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اختلاف موجود ہے، اس میں اجماع کا دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بیکار سی بات ہے۔ بہت سارے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایسے کئی آثار نقل کیے ہیں جہاں پہ اہل علم کا اختلاف موجود ہے، تو وہی ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف موجود ہے آپ وہاں پہ کیوں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی یہ دلیل ہے، یہ استدلال ہے، لیکن آپ ہر جگہ اجماع کا دعویٰ کر دو، جہاں دو قول ہے، ایک سے زائد اقوال ہے، وہاں اجماع کا دعویٰ کر دو، اور پھر کوئی اجماع نے اس مفہوم کو متعین کر دیا، ارے بھائی تمہارا یہ کھڑنتو اجماع ہے، یہ تمہارے خام خیالی ہے، تمہارے ذہن میں پک رہا ہے یہ اجماع کا دعویٰ، اس کا علمی دنیا میں اس اجماع کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ جیسے کتابوں میں جھوٹی حدیثیں بھی درج ہیں، ایسے کتابوں میں اجماع کے جھوٹے دعوے بھی ملتے ہیں پڑھنے کو، لیکن جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی بات اور غیر معتبر بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے امت کے علماء اور مجتہدین کی طرف یہ جھوٹی نسبت کہ انہوں نے اجماع کر لیا۔ تو حضرات، جیسا کہ ابھی آپ جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کو سماعت کر رہے تھے
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اجماعی مسئلے میں بعد میں کوئی اختلاف کر دے تو وہ اجماع نہیں رہتا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا امت کا اتفاق ایک دو گروہ کے انکار کرنے سے باطل ہو جائے گا؟ تو پھر تو اجماع کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر تو ہر بدعتی، ہر خارجی اور ہر انکار کرنے والا پوری امت کے اجماع کو کالعدم کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ علمی نہیں بلکہ ایک بچکانہ اصول ہے، اور اجماع کے بعد اختلاف اجماع کو ختم نہیں کرتا، اس پر بھی اجماع ہے۔ آئیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، جو اصول فقہ کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجماع کے بعد آنے والا اختلاف باعث حجت نہیں ہوتا بلکہ وہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بعد الاجماع ہے۔ اور امام ابن قدامہ جو حنبلی مسلک سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے بعد کوئی بھی مخالفت کرے تو وہ گمراہ ہے اور اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجماع کو حجت بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو مومنین کے راستے کے خلاف چلے ہم اسے جہنم کے اندر جھونکیں گے۔ تو مومنین کا متفق راستہ ہی اجماع ہے، اور جو اس کا انکار کرے قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کا اصول خود شیعوں، باطنیوں اور خارجیوں کو سند دیتا ہے۔ سوچئے اگر کفایت اللہ صاحب کا اصول مان لیں کہ اگر کسی نے اختلاف کر دیا تو اجماع ختم ہوا، تو پھر شیعہ جو متاع کو جائز کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے، حالانکہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہیں ان کا اختلاف مان لیا جائے، اور منکرین حدیث جو سنت نبوی کے ہی منکر ہیں ان کی بھی بات مان لی جائے۔ اگر ہر ایک کے اختلاف سے اجماع ختم ہو جاتا ہے تو پھر دین باقی نہیں رہتا، پھر تو کوئی بھی پاگل اٹھے اور کہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں، اجماع ختم ہو گیا۔ اب ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں اجماع موجود ہے مگر انکار کرنے والے بھی ہیں۔ پہلی مثال متاع کا حرام ہونا۔ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ متاع قیامت تک حرام ہے۔ آج اگر شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں تو کیا اجماع ٹوٹ گیا؟ نہیں، بلکہ انکار کرنے والا خود باطل ہے۔ دوسری مثال خلفائے راشدین کی خلافت۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب کی خلافت پر اجماع ہے کہ آج جو لوگ روافض انکار کرتے ہیں ان کی وجہ سے اجماع ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ انکار کرنے والا خود گمراہ ہے اور اجماع سلامت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کا کس طرح تضاد پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جہاں فائدہ ہو وہاں اجماع حجت مانتے ہیں، اور غیر مقلد حضرات خود کہتے ہیں کہ حدیث پر اجماع ہو جائے تو وہ بہت قوی حجت ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کیا رفع یدین کے خلاف آمین آہستہ کہنے پر تراویح 20 رکعت پر اجماع نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر آپ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اصل بات حضرات یہ ہے کہ ان کو اجماع وہاں ماننا ہوتا ہے جہاں ان کا مسلک ہو، اور جہاں فقہ حنفی ہو وہاں اجماع کی وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور یہی سراسر بددیانتی ہے۔ اب ہم اس بیان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ اجماع امت کا دین کا تیسرا ماخذ ہے۔ اس پر قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے، اور اجماع کے بعد اختلاف کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں اور وہ اختلاف مردود ہوتا ہے۔ اور تیسرا غیر مقلدین کا اصول کہ اختلاف ہو جائے تو اجماع نہیں رہتا، یہ ایک باطل اصول ہے جو ہر بدعتی کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتا ہے۔ اور چوتھی بات، اجماع کے بعد اختلاف اجماع کو باطل نہیں کرتا بلکہ انکار کرنے والا باطل ہوتا ہے۔ اور حضرات اگر بعض غیر مقلدین یہ کہیں کہ صحابہ کے بعد کا اجماع حجت نہیں ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کا اجماع حجت ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ پہلا سوال ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کیا صحابہ کے بعد امت گمراہ ہو گئی؟ کیا تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ سب غلط تھے؟ اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی گمراہ نہیں ہوئے،
تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کے بعد بھی امت کے علماء کا اجماع حجت ہے۔ اگر صحابہ کے بعد کا اجماع ماننے سے انکار ہے تو امت کی اکثریت گمراہ کہلائے گی، اور یہ عقیدہ تو خوارج، روافض اور باطنیوں کا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے بعد حق ختم ہو چکا تھا، بعد والے سب غلط تھے۔ اہل سنت والجماعت کا اصول تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تابعین کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے بعد کے اجماعی فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہی خیر القرون کی سنت ہے۔ اور خود امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کے بعد کے مسلمان کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع ہے اور حجت ہے۔ اور خود امام احمد ابن حنبل نے صحابہ کرام کے بعد اجماع کا فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال حضرات، یہ ان غیر مقلدین حضرات کے اصول ہیں جو کہ سراسر باطل ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے اجماع کا نام لیتے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ لوگ اجماع کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اجماع کا انکار کرنے والے ہی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور حق بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔